السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ۔ وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ آمرا و مخبرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان اللہ۔ تمام احباب جتنے بھی تشریف فرما جے، جس دل دے اندر مدینے والے دا پیار ہے، او با آواز بلند اپنے آقا دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرے۔ جنہوں پیار کوئی نہیں او پڑھے بھی نہ، انہوں دعوت بھی کوئی نہیں۔ جنہوں پیار ہے او اچھی پڑھے۔ السلام یا سیدی یا حبیب اللہ
رحمۃ للعالمین۔ تمام حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات لائق، جو ساری کائنات دا خالق و مالک، تمام مخلوق دا رازق، وحدہ لا شریک رب، کائنات دا ہر ذرہ اس دے حکم دا محتاج ہے، اس دی رضا، اس دی مرضی، اس دی اجازت تو بغیر پوری کائنات دے اندر ایک ذرہ بھی اپنی جگہ تو حرکت نہیں کرتا۔ درود لامحدود تاجدار عرب و عجم، تاجدار انبیاء، محبوب کبریا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر آپ دے وسیلہ جلیلہ نال خلاق کائنات نے اس ساری کائنات دی تخلیق فرمائی۔ آج دی اے محفل پاک بسلسلہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم زیر اہتمام ڈاکٹر ریاض احمد صاحب، گلزار احمد صاحب، دیگر برادران اہل خانہ، انہاں دی طرفوں یہ سارا اہتمام کیتا گیا۔ آج دا اے پروگرام اس گلدستے دی ایک کلی ہے جڑا گلدستہ ہر سال ریاض احمد بٹ صاحب جڑے اس گلدستے دے روح رواں سن اور جنہاں نے اینا محافل دی بنیاد رکھی، اور انہاں دے برادر اصغر اکرم بٹ صاحب تشریف فرما ہون گئے تھے کدھر ہے؟ آج تشریف نہیں لے آئے؟ اچھا چلو تشریف لائے آن گے۔ بہرحال الحمدللہ اوہی جڑی ذمہ داری مرحوم و مغفور ریاض احمد بٹ صاحب نے نبھائی، انہاں دے برادر اصغر محمد اکرم بٹ صاحب نے بھی اسی طرح بڑے ہی احسن انداز دے اندر لوگاں دے اندر عشق مصطفیٰ دی شمع نو روشن کر دیا ہویا۔ اینا کئی روزہ محافل دا باقاعدہ اسی طرح ہر سال اہتمام و انصرام کر دینے، او ایک گلدستہ بن جاندہ ہے، اسے گلدستے دا ایک پھول آج دی محفل پاک بھی ہے۔ جیاں کدی 63 روزہ ہوندیاں نے، کدی 90 روزہ بھی وچ ہوندیاں رہیاں نے، ماشاءاللہ میں ایسے کہ لگیا کئی روزہ، کئی دے وچ ساری گنتی آ جاندی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر پاک دے ظاہری حیات طیبہ، ویسے تو ساڑھے نبی آج بھی زندہ نے، اور ایک قرآن و حدیث اس بات تے شاہد ہے۔ بہرحال آپ دی ظاہری حیات طیبہ دے مناسبت دے نال چونکہ آپ 63 سال تک ظاہری حیات دے اندر اس دنیا دے اندر جلوہ فکر رہے، اور یہ 63 دا فکر میرے نبی پسند فرمایا ہے۔ وگرنہ جدو اسرائیل اجازت طلب کر کے، اسرائیل وہ فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی اللہ نے جسمہ تو روحاں نو جدا کرن دی لگائی ہے،
وہ بڑے ہی احسن انداز دے اندر اپنے رب دے حکم دی بجا آوری کر دیا کہ ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے، مگر جس دے جسم تو روح نو جدا کرے انہوں پوچھدا کہ اللہ دا قانون ہے، وہ پوچھنا نہیں، وقت پورا ہو گیا بس اختتام۔ مگر میرے لجپال نبی میں عرض کر رہا کہ اسرائیل اجازت لے کے کسے کو کدی اسرائیل اجازت نہیں لئی، کہ میرے نبی دی شان ہے کہ اسرائیل بھی آپ دی بارگاہ دے اندر بغیر اجازت تو آندہ نہیں۔ اجازت لے کے جدو حاضر ہوئے عرض کردے نے اے اللہ دے محبوب، یہ حدیث پاک میں سنا رہا، میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا یا تسی سمجھو شاید میں اپنا خیال ظاہر کر رہا، یہ حدیث ہے، اور اس حدیث دے راوی حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت نے، جو کہ رسول اللہ دے قریب ہو سک آکے تے عرض کردہ ہے فرشتہ اللہ دے محبوب، اللہ پاک نے مینوں آپ دی بارگاہ دے اندر بڑے ادب دے نال بھیجے آئے، اور اللہ رب العزت نے یہ پیغام دے کے بھیجے آئے کہ محبوب بشری تقاضیاں دے اندر اللہ نے یہ تقاضا بھی رکھے آئے کہ بشر جدو دنیا تے پیدا ہویا پھر اس دے جسم دے اندر روح ڈالی گئی، اس نو زندگی ملی، پھر ایک دن اس دی اس زندگی دے خاتمے دا دینے اس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر بندے دی زندگی اللہ نے متعین کر کے بھیجی ہے۔ محبوب آپ دی بارگاہ دے اندر میں عرض کر رہا، اللہ فرماندے نے کہ محبوب آپ دی زندگی دا اختیار بھی آپ کو لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستان عالیہ شرف و شریف، آستان عالیہ شرف و شریف۔ آج اسی اپنے نبی نو اگر کہیے نا کہ ساڑھے نبی مختار سن، مختار دا معنی ہے جس نو اختیار دیتے گئے ہوں، جس نو اللہ نے اپنے محبوب نو ہر طرح دے اختیار دے کے اس دنیا تے بھیجیا، اور جس نو اختیار مل جان اس نو کیا جاندہ ہے مختار، بھئی اختیارہ والا کی کیا جاندہ ہے مختار، دا معنی ہے اختیارات والا، اختیارات والا۔ آپ چاند تے اللہ نے آپ نو حکم دے چھڑیا سونیا اگر تو کدرے قانون دے اندر تبدیلی کرنا چاہے، ترمیم کرنا چاہے، ایک لئی کرنا چاہے، سب لئی کرنا چاہے، تینوں اختیار ہے تو تبدیلی کر سکنا ہے، اور اے بھی اسے اختیار دا حصہ ہے۔ فرمایا محبوب قانون ہے یہ کہ ہر کسے دا وقت اللہ تعین کردہ ہے، اللہ اس دے سال لکھ دائے، اللہ اس دے دن لکھ دائے، اللہ اس دے سال لکھ دائے، اللہ تعین کردہ ہے انہیں کنی دیر دنیا تے قیام کرنا ہے۔ اور قرآن کہندہ ہے کہ ایک سا بھی جتنے ساواں دا تعین کر دیتا گیا ہے کوئی نہ زیادہ لے سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے، اللہ نے متعین کر دیتے نے، مگر ایٹھے بھی محبوب نو اختیار دیتا۔ فرمایا اے اللہ دے حبیب، اللہ پاک فرما دے نے، ان اسرائیل کہہ رہے نے سونیا ہر کسے دی زندگی دا تعین میں کیتا ہے، محبوب تسی اپنی زندگی دا تعین خود کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستان عالیہ شرف و شریف۔ اے اللہ دے محبوب تسی جتنے سال بھی
اپنی حیات چاہو جتنا لمبا عرصہ چاہے اس سینکڑے سالہ تے محیط ہوئے اختیار سونے تو اڈا چلنا ہے تو اڈا مرضی ہے مگر ایک دن ایک قانون پورا ضرور ہونا ہے یہ بشری تقاضیہ دا حصہ ہے آپ دی نورانیت وراؤن ورائے او صدا سی صدا رہنی ہے مگر بشری تقاضے جڑے نے اونا دے اندر اے بھی مرحلہ موجود ہے تو میرے آقا نے پھر پسند فرمایا میں 63 سال ہی دنیا تے زندہ اس ظاہری حیات تے گزارنا چاہنا ہوا اس سے مناسبت نال 63 پروگرام میلاد پاک دے واٹس ایپ تشریف رہے آئے نے میں انہاں دی غیر موجودگی دے اندر اپنے جڑے کلمات سن انہاں دے لئی پیش کر رہا سا اور ہدیہ تبریک پیش کر رہا سا یہ بڑی ہمت والے نے اللہ انہاں نو اجر عظیم عطا فرمائے تو اے محافل جڑیاں سجیاں اسے محافل دا ایک پھل اج دی محفل پاک بھی ہے اور اے سارا گلدستہ سجایا کیوں گیا اور میرا ایمان ہے کہ محمد ریاض بٹ صاحب نو اللہ اج بھی اے نیک عمل جڑا انہوں نے شروع کیتا اس دا اجر اج بھی ہر محفل تو بعد قبر دے اندر اللہ انہوں نے عطا کر رہے ہیں اور میں گل کولو نہیں کر رہا یہ بخاری شریف دی حدیث ہے بخاری شریف دی اے جڑے لوکی رولا پاندے نے بدعت 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 یقین جانو اے حدیثہ میں نہیں مان دے اے نبی پاک دے فرمان میں نہیں مان دے اے اللہ دا قرآن میں جدو اینا دی جو سوچے ان دیتے گل قرآن دوسری کرے اے قرآن میں ٹھکرا دین دینے رسول اللہ دا فرمان میں بات صاحب ٹھکرا دین دینے بخاری نہ لو اتے کتاب کوئی نہیں سارے مان دینا حدیث پاک دے مجموعات 1000 دے قریب نے 1000 بندیاں نے حدیثہ کٹھیاں کر کے کتاباں لکھیاں حدیثہ میرے نبی دیا مگر اونا دے وچوں 6 کتاباں جڑیاں نے اونا تے سارے مسلک کہندے نے جی سانو اتفاق ہے اور ان دے وچوں کہندے نے بخاری سب تو اول نمبر تے میں ان بخاری دی روایت پیش کر رہا بخاری دی اندر روایت موجود ہے میرے نبی تاجدار انبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دینے ادھر ہم توجہ کریں جو علماء نے بھی یہ نکتہ ہے اور نقیبہ نہیں بھی نکتہ ہے اہل دانش نہیں بھی نکتہ ہے نہیں جی نبی پاک کے زمانے اندر جڑا کام نہیں ہویا وہ کرنا بدعت ہے تے بدعت جڑی ہے جہنم دے اندر لا جائے گی میرے نبی خود فرما رہے ہیں فرمایا کوئی کم میں بالکل حدیث اس دا مفہوم بیان کر رہا ہوں انہا الفاظ نال اے بچیا سبز ٹوپی آلیا تم ہی میرے وال پترہ توجہ کر میرے بچیا تم ہی حدیث یاد کرنا کدھرے کوئی غیر مقلد ملے گا تو انہوں حوالہ پیش کر سکنا بخاری شریف ادھر توجہ میرے وال کر اے کہ نماز نہ دا فائدہ ہے کہ جی اپنی گلنا کرنی ہے تو گھر بھی کر سکتے ہیں میرے کریم آقا فرماندے نے میرا زمانہ گزر گیا میرے تو بعد 2 پہلو آپ نے دسے فرمایا میرے تو بعد میرا زمانہ گزر جان تو بعد قیامت تک کسے زمانے دے اندر بھی کسے صدی دے اندر بھی اگر کسے بندے نے کوئی کام شروع کیتا تے کام اللہ تے اللہ دے رسول نو ناراض کرنے والا ہے تو توجہ کرے آجے میں پہلو سنان لگا فرمایا کام انہیں کیتا تے کام جڑا ہے نا وہ اللہ تے اللہ دے رسول نو ناراض کرنے والا ہے جن نے کام شروع کیتا انہوں گناہ دیتا جائے گا اور آپ فرماندے نے اگر وہ کام جاری ہو گیا جاری تو مراد بھی انہوں ویکھ کے لوکاں بھی شروع کر لیا جی میں ان مثال دے دیا فلمہ بندیاں پہیاں نے
کام برا ہے اللہ تے اللہ دے رسول نو ناراض کرنے والا ہے نبی پاک دے زمانے دے وچ موجود نہیں سی جویاں دیا دکاناں بن گئی ہیں جوے جتے کھیڈے جاندے نے دیکھو میچ لگتے ہیں نا کرکٹ دے آج کل بھی ہو رہے ہیں تو لوگ کہتے تے جوا لاندے نے نہ نبی پاک دے زمانے کرکٹ دا میچ سی نہ جوا سی ہے سی کوئی اے کام شروع ہوئے نے برے اس طرح بے شمار کام نے جڑے برے شروع ہوئے نے رسول اللہ فرماندے نے کام برا شروع ہوئے گا میرے تو بعد میرے زمانہ نبوت تے گزرن تو بعد ظاہری حیات طیبہ تو بعد شروع ہوئے گا فرمایا جی نے گندہ کام کیتا انہوں گناہ ملے گا کہ کام جاری ہو گیا اگر لوکاں بھی بیکھا بیٹھی پیڑ چال اچھے میں تُسی دیکھو کام برا شروع ہویا میں ویسے یہ بڑیاں مثالیں دے سکنا شادیاں بیاہ ہوتی اسی توتیاں باجے بجونے ہیں نا برا کام ہے اللہ تے اللہ تے رسول نے ناراض کرنے والا کام ہے قتل تو اڈا اندے تے اے دلیل قیامت دے دن اللہ دی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہونی کہ خوشی دے موقع تے توتیاں تے ڈھول بجانے جائز نے سانو خوشی دے موقع تے بھی پابند کیتا گیا ہے کہ اسی خوشی کنج کرنی ہے ان دیاں حداں کی نے کہ سانو غم دے موقع تے بھی پابند کیتا گیا ہے غم آ جائے کہ کنج اس کا اظہار کرنا ان دیاں حداں کی نے خوشی دیاں حدود و قیود بھی موجود نے غم دیاں حدود و قیود بھی یہ نہیں بھی خوشی آئی ہے تو مرضی کر یہ نہیں ہو سکتا ہاں تو برا کام کر رہے ہیں کہ پھر ان دے لئے تیار رہ کہ کل قیامت والے دن تو اس کام دا حساب دے رہے تیرے کل پوچھیا جائے گا کیوں ہے برا کام کیتا سی اے تے اللہ نو چنگا نہیں لگدا اے رسول اللہ نو چنگا دیکھو کام نواں شروع ہو گیا لوگ کا گڈیاں اڑا کے بسنت بنانی شروع کر دیتے نبی پاک دے زمانے ہی نہیں سی نا میں برے کماں دی پوری ایک لسٹ پیش کر سکنا جڑی معاشرے دے اندر رائج نے کسے نے شروع کیتا دے اگاں ہن ٹر پئے نے میں مثال مزید دے دیا دیکھو میلے ہوندے نے نا اسلام نال میلے دا کوئی تعلق نہیں کوئی تصور نہیں اسلام دے اندر میلہ کوئی نہیں اور میلے دے اندر جو بریاں حرکتاں کیتیاں جاندیاں نے اسلامی ایک بھی نہیں جننے بندے میلے شامل ہوندے نے نہ نماز پڑھ دے نے نہ روزے ہوندے نہ روزہ رکھ دے نے تے جناب وہ تے کھید کوڑ تے جناب ناچ گانا تے وہ تے تھیٹر لگے تے موت دے کنویں تے کی دا کچھ لگا ہے دین نال کسے بھی عمل دا کوئی تعلق اینو دینی تہوار نہ جانو تسی گناہ کر رہے ہو اندے تے جننے بھی اندے وچ حصہ لیا انہوں پوچھیا جائے گا اور نامہ عمل لکھیا جا رہے ہیں اے بھی نہ سمجھا جے بھی سانو کیڑا کوئی دیندہ پہ ہے دیکھ بھی رہے نے گواہیاں بھی موجود نے لکھیاں بھی جا رہی ہیں نامہ عمل انج پیش بھی ہونا ہے اللہ تینوں پوچھے گا دس بھائی اے کیوں برا کم کیتا سہی تے اے کیوں ناچ گانا تے بریاں حرکتاں کیتیاں سن اللہ تینوں پوچھے گا رسول اللہ فرماندے نے کم برا شروع کیتا شروع کرنے والے نو گناہ ملیا فرماندے نے کام جاری ہو گیا اگر ٹر پیا جدوں بھی وہ کام دہرایا گیا جنہ کیتا انہوں بھی گناہ ملیا جنہیں شروع کیتا انہوں بھی نال گناہ ملیا انہوں یعنی قبر دے اندر بار بار گناہ ملے گا ان دیا گناہ بڑھن گے اگر وہ صدیاں تک کام جاری رہا آپ فرماندے نے صدیاں تک قبر دے اندر انہوں عذاب بھی ملے گا گناہ بھی جنہیں ان دا آغاز کیتا ہم اکے سن تجھا پہلو میرے کریم آقا فرماندے نے اگر میرے تو بعد کسے نے اچھا کام شروع کیتا توجہ ذرا توجہ اونچی بولو سبحان اللہ آستان عالیہ شرک و شریف آستان عالیہ شرک و شریف آپ فرمانے نے میرے تو بعد کسے نے اگر اچھا کام شروع کیتا یعنی میرے زمانے دے اندر وہ کام نہیں کیتا گیا مگر کام ایسا ہے جن دے کرن نال اللہ دی بھی رضا ملدی ہے نبی پاک بھی خوش ہوندے ہیں کام ایسا ہے فرمایا میرے زمانے دے اندر موجود ہے نہیں سی میں بخاری شریف بیان کر رہے ہیں بخاری شریف آپ فرماندے ہیں جس نے اس کام دا آغاز کیتا
انہوں اللہ ثواب دے گا، اجر دے گا۔ اور اگر وہ کام جاری ہو گیا، یعنی انہوں ویخ کے دجیاں بھی اچھا کام شروع کر لیا، جس طرح کیا دیکھو نا، ان کئی لوگ تو انہوں پوچھ دے بھی نبی پاک دے زمانے صحابہ نے پھول لائے نے، اگرچہ صحابہ نے پھول نہیں لائے پر میرے نبی دی ولادت دی خوشی ضرور کی تھی، خوشی کی تھی اے ہن اسی اس خوشی دے اندر اضافہ کیتا، پھول لائے، سجاوٹ کی تھی۔ ہن ان دے وچ مینوں دسو کوئی غیر شرعی کام ہویا ہے؟ ان دے وچ کوئی سارے سمجھدار بیٹھے ہو، آج کل انٹرنیٹ دا زمانہ ہے، ہن تے ہر بندہ مفتی ہے، ہر مسئلہ تو انہوں انٹرنیٹ تو لب جاندہ ہے، مولویاں دی لوڑ ہی نہیں پئی۔ اور اے اتنا بڑا فتنہ ہے انٹرنیٹ دے ہوتے مسئلہ کن نے لکھیا پتہ ہی کوئی نہیں، کسے دا ماں پیو ہی پتہ کوئی نہیں، او پاویں کوئی انگریز گورا ہی لکھ گیا ہوئے تو انہوں جناب خراب کرن لے۔ تسی کہنے انٹرنیٹ تو پڑھے ہے، انٹرنیٹ تے کوئی اتھنٹک چیز نہیں، اتھنٹسٹی ہے تے اللہ دا قرآن ہے یا مصطفیٰ دا فرمان ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستان عالیہ شرک و شریف، آستان عالیہ شرک و شریف۔ انٹرنیٹ دی ہر خبر نہ ہوندے سے یقین نہ کریا کرو، انٹرنیٹ دے ہوتے جڑا مرضی خبر اپلوڈ کر دے وے، یہ تے بہت بڑا فتنہ گورے نے ساڑھے نہیں بنا دیتا ہے نا، انگریز جو دو نصارہ نے جڑا مرضی جو مرضی لا دے وے، ان دے نال بگاڑ پیدا ہویا ہے، مگر ان دے کچھ فوائد بھی نے۔ چلو بہرحال تسی سمجھدار باشعور عاقل بالغ پڑھے لکھے ماشاءاللہ مجمع بیٹھے ہو، میں نو دسو آج تک، چلو میں انٹرنیٹ دی گل ہی نہیں کرتا، کسے مولوی کیا ہے بھی پھول لاؤنے گناہ ہے؟ کسے فرقے دے مولوی آج تک کیا ہے؟ جے گناہ ہوئے تو پھر ویاں تے لاؤنے بھی گناہ ہونگے، پھر ہر جگہ تے لانے ہی گناہ ہونگے، پھر انہاں تو سٹیجوں تے بھی لگ دینے وہ بھی لانے، لہذا اے عمل برا میں بالکل تحقیق شدہ گل کر رہا، اے لڑیاں آرٹیفیشل پھلاں دیاں لگیاں، اے سٹیج لگا، اے لائٹاں لگیاں، لیکن نبی پاک دے دور وچ لگیاں نے، میں کہ نبی پاک دے دور دے وچ بجلی ہی نہیں سی، پھر لائٹاں کتوں لگنیاں سن؟ تو جے لائٹ لانا برا کام ہے، شیخ صاحب بیٹھے ہیں نا تشریف فرمان، شیخ جی جے لائٹ لانا برا کام ہے تو پھر مسجدہ دے اندر بھی لائٹاں بند کر دیو، دیوے بالیا کرو، رسول اللہ دے زمانہ ہی تو دیوے سن، تو دیوے آج بھی موجود نے۔ لائٹ لانا برا کام ہے، روشنی کرنا، روشنی دیکھو حکم ہے کہ روشنی کرو، اس روشنی دے کرن دے وچ ہر زمانے دے اندر تقاضے بدل دے رہے، کدی دیوے سن، پھر لالٹینہ آ گئیاں، پھر چمنی والے جناب اور لیمپ آ گئے، ہن بجلی آئی تے اے چیزاں آ گئیاں، اگلے زمانے ہور کچھ چیز، اے اصل کام ہے روشنی کرنا۔ تو میرے نبی نے روشنی کرنے والے نو تے اچھا جانے، کوئی رستے دے اندر روشنی کر دے وے، کوئی گھر دے اندر کر دے وے، کوئی مسجد دے اندر کر دے وے، کہ جے کوئی آگا نہیں جی نبی پاک دے زمانے وچ اے بتی نہیں لگی ہے وہاں میں نو حدیث پاک ہی چو، ان کو پھر بیلیا پھر تو اپنی مسجد وچ کیوں لائیے، پھر تو اپنی مسجد وچ بتی رہو تے دیوے بال، اوتے پکھے کیوں لائے نے، اوتے لینٹر کیوں پایا ہے، اوتے جناب پکی مسجد، میں حدیث بغانا رسول اللہ نے تو پکی مسجد بنانا تو منع فرمایا ہے، تو کیوں پکی مسجد بنائی ہے؟ یہ گل نہیں، یہ تو جہالت کر رہے ہیں، اور تو نبی دے بغض دی وجہ تو گل کر رہے ہیں۔ اگر روشنی ہر زمانے دے اندر اچھی ہے کہ ہر زمانے دے مطابق جدو بجلی نہیں سی لیمپ سن، جدو لیمپ نہیں سن دیپ موم بتیاں سن، جدو موم بتیاں نہیں سن دیوے سن، ہن بجلی آ گئی، ہن ہر گھر دے اندر لگی مسجدہ دے اندر، تو لہذا چراغا کیتا جائے گا تے اے روشنی نال کیتا جائے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میرے زمانے دے اندر ایک کام نہیں سی، بعد دے اندر شروع کیتا گیا، اور کیتا گیا ہے اللہ نو راضی کرن لئی، رسول اللہ نو راضی کرن لئی، شریعت دے اندر اس دی کوئی ممانعت بھی نہیں۔ جی تسی دیکھو کیوں انیاں پکاؤں دے جے، انہا خرچہ کر دیں دے جے، انہی فضول خرچی جی، فضول خرچی۔ میں کہ یار لوکی دیکھو اے اثر ہے نا بغض جڑا ہے نا بغض،
تے جڑی بیماری ہے وہ سیانہ طبیب بیماری ڈاکٹر صاحب جان لیندا اگے حکیم ہوندے سن نا تے نبض ویکھ کے بیماری دس دیندے سن ہے جی بیماری جانی جاندی ہے لو جی اینی فضول خرچی ریاض صاحب نے اینی فضول خرچی کیتی ہے اینے پیسے لا دیتے نے جی کسے بیوہ نو دے دیندے کسے مسکین نو دے دیندے میں کہ اللہ دیا بندیا اور نواز شریف نو تے انہاں لیڈراں نو بھی جا کے دسنا جڑے ایک ایک جلسہ کرتے نے تے جناب 2-2 کروڑ 4-4 کروڑ لا دیندے نے اودوں تے نہیں تو بولیا کدی اے جناب ایتھے چودھری میاں کرتے نے 500 بندے دی برات جاندی ہے کہ نہیں جاندی نبی پاک دے زمانے میں مینوں ایک برات بہا جڑی 500 تے ہوے تے کسے ایک برات نو کو کھانا بھی دتا گیا ہوے نبی پاک دے زمانے دے اندر تے 5-4 بندے جا کے تے مسجد دے وچ نکاح کر کے تے بچی لے آندے سن میں کہا کدی اوتھے تے نہیں بولیا فضول خرچی ہوئی ہے او زیادہ فضول خرچ اے جہیز دتا جاندا ہے نبی پاک دے زمانے دے اندر تے جہیز دی عادت نہیں سی روایت نہیں سی مگر دیکھو اگر کوئی اپنی بچی نو خوش ہو کے کچھ چیزاں تحفہ دیندا ہے تے دین دے اندر اگر انہاں دے اندر کوئی برائی نہیں بے حیائی انہاں چیزاں وچ نہیں تے دین وچ کوئی ممانعت نہیں تحفہ دینا اچھی چیز ہے مگر جہیز دا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہنے مطالبہ کر دینے وہ مجرم نے ہاں ماں باپ اپنی خوشی نال دے دیں رسول اللہ دے زمانے جو کوئی نہیں دیتا گیا میں کہا ادھو تے انہوں نے نہیں کہندا جا کے فضول خرچی 14 اگست آ جائے تے ساری گورنمنٹ دیا بلڈنگاں دے اوتے چراغاں ہویا ہوندا ہے جنہاں نے گھر بھی ہویا ہے جی ادھو تے نہیں کدی مولوی صاحب تسی بولے تانوں میلاد دی باری صرف یاد آندا ہے ایتھوں محسوس ہوندا ہے کہ تانوں فضول خرچی بری نہیں لگ رہی تانوں نبی پاک دا ذکر برا لگ رہا ہے تے ہمیشہ ذکر ہوندا برا لگدا جن دے دشمنی ہوے میں کہا مولوی تو نبی نے دشمنی پالی ہے قیامت اللہ دن لتر بڑے پیڑے نہیں توجہ ذرا توجہ میں کہا مولوی جی کل فضول خرچی تے بڑی جگہ تے ہوندی ہے فضول خرچی تے بڑی بڑی شادیاں دے ہوتے فضول خرچی جناب عید دے موقع تے فضول خرچی میں کہا ادھوں تے کدی نہیں بولے میلاد واری تسی بول دے ہو پتہ لگتا ہے تو انہوں فضول خرچی دی تکلیف نہیں نبی دے میلاد دی تکلیف ہے بیماری پھڑی جاندی ہے بیماری مرض پھڑی جاندی ہے ان توجہ کر میرے کریم آقا حجی لو دسو نبی پاک دے زمانے دے اندر دیگاں پکا کے انہوں منڈی جانے صحابہ نے ادھو میلاد نہیں آئے میں کیا صحابہ خوشی ضرور کی تھی ہے مگر ادھو اس طرح جس طرح آج رزق فراخی ہے رسول اللہ کے زمانے دے اندر اس طرح رزق دی فراخی نہیں سی اس زمانے میں پڑھ کے دیکھو نا بلکہ آج تو 100 سال پہلے رزق دی اس طرح فراخی آج اللہ دا کرم ہے ہر بندے کو رزق ہے اور اگر کسی نے توفیق ملی اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی میلاد پاک دے موقع تے لنگر شریف پکا کے تے لوگاں نو کھلایا ان کھانا کھلانا ان دی اصل دین اندر موجود ہے تو میں کیا رسول اللہ دے زمانے جنہیں نہیں بھی اگر کھوایا گیا ان اگر کھلایا جا رہے ہیں تو بیلیا ایک جو میرا نبی فرما رہے ہیں کم میرے زمانے اندر نہیں ہویا بات دے اندر شروع کیتا گیا کہ کم چنگا ہے کرنے والا جڑا ہے ان دے کوئی حد نہیں لگ رہی کوئی حدود و قیود نہیں آ رہی ہیں انہیں کم شریعت دے دائرے دے اندر رہ کے کیتا ہے فرمایا جن نے پہلی باری کیتا انہوں بھی ثواب جے کم جاری ہو گیا جنی مرتبہ آگے کیتا گیا جن میں عرصے تک کیتا گیا جدوں بھی دہرایا گیا جن نے شروع کیتا سی ثواب انہوں بھی ملے گا کرنالے نوں بھی ملے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ واسعہ آستان عالیہ شرف شریف آستان عالیہ شرف شریف ایک بندہ بولیا کہندہ ہے جی دیکھو دین آیا ہے مکہ شریف تو دین کی تو آیا ہے مکہ شریف تو مدینہ شریف تو دیکھو مدینہ شریف تے مکہ شریف دے اندر کو میلاد ہوندے نا میں دس جو اتھے دسو حرم کعبہ دے وچ کدی میلاد ہوئے
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਦਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਲੀਆ توجہ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਰੀਖ ਲੁਕਾਇਆ ਨਾ ਕਰ। توجہ ذرا تاریخ لکایا نہ کر، تے جے کوئی تاریخ لکائے تے تاریخ لک سکدی نہیں۔ تاریخ سمجھتے ہو؟ ہسٹری، تاریخ تو مراد ہسٹری۔ تاریخ ہے نا آج کنی تاریخ ہے، یہ تاریخ نہیں، تاریخ تو مراد ہسٹری کدی لک سکدی اے موجودہ جڑی گورنمنٹ ہے نا عرب دے اندر اس لئے جنہاں نے عرب دا نام بدل کے سعودی عرب رکھ دیتا۔ یہ سعودی عرب نام رکھیا گیا ہے 85 سال پہلے، 1935 دے اندر۔ پہلے اس سرزمین دا نام کی سی عرب، خالی عرب۔ اے جڑا سعودی عرب لگا ہے نا، اے موجودہ جڑے حکمران نے نا انہاں دا دادا سی سعود، انہیں اپنے دادے دی وجہ تو سعودی عرب رکھیا بھی ساڑھے دادے دا بھی نہ آوے۔ اے جڑے نے 1935 دے اندر انہاں دی حکومت قائم ہوئی۔ تو جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو، میں حوالے پیش کرنا، جے میں حوالہ پیش کرانا کسی ایسے مورخ دا جڑا اہل سنت و جماعت ہوئے تو انہاں کہنا ہے بیکھیا جے انہاں دی تو ان کی لگ دی ہے نا، اس لئے ایک مخالف گلا کر دے رہے۔ میں کہا بیلیا میں اہل سنت دے بھی حوالے پیش کر سکنا، پر میں حوالہ ان دا پیش کر سکنا جنہیں تینوں کر لیا ہے، جنہیں تینوں کر لیا ہے۔ تے جڑا آج بھی تیرا آقا ہے، تے جن دی آج بھی تو گل مننا ہے، تے جن دے پچھے آج بھی تو آمین کہنا ہے، حوالہ ان دا پیش کرنا۔ حوالہ غلط ہوئے جو چور دی صدا اور میری صدا۔ جاؤ انسائیکلوپیڈیا برطانیکا اٹھا کے دیکھو، پڑھے لے کے بندیاں نو پتہ انسائیکلوپیڈیا کی ہوتا ہے؟ انسائیکلوپیڈیا ایسی کتاب نو کیا جاتا ہے جن دے وچ معلومات دا ذخیرہ ہوتا ہے، اور او دنیا دے اندر جڑے سب تو اتھنٹک دو انسائیکلوپیڈیا نے، ایک نو برطانیہ دی حکومت چھپاؤندی ہے انہاں دا آفیشل گزٹ ہے، ایک نو امریکہ دی حکومت چھپاؤندی ہے انہاں دا آفیشل گزٹ ہے۔ ان دا نام ہے امریکانا، ان دا نام ہے برطانیکا، تھوڑیاں لائبریریاں دے اندر موجود ہے، اردو ترجمے دے نال بھی موجود ہے۔ لاہور چلے جاؤ، پنجاب پبلک لائبریری دے اندر موجود ہے، پنجاب یونیورسٹی لائبریری دے اندر موجود ہے، گورنمنٹ کالج، میں خود گورنمنٹ کالج لائبریری دے اندر پڑھیا، اوتھے موجود ہے۔ دیگر جڑیاں جناب قائد اعظم لائبریری دے اندر موجود ہے۔ بڑی مہنگی کتاب ہے، ایڈیاں کو 50 جلداں نہیں ہوندیاں، ہر شہر دے متعلق معلومات ہوندے ہیں، سائنسی ایجادات دے متعلق بھی، تاریخی واقعات دے متعلق بھی، خاندانوں دے متعلق بھی۔ کوئی خاندان جڑا دنیا تے جندہ تھوڑا شورہ ہویا ان کی معلومات موجود ہے۔ جاؤ چلے جاؤ تے جا کے سین اردو ورژن کٹ لینا نا، اردو تو سارے ہی پڑھ سکتے ہو نا، انگریزی والا چلو نہ کٹیا جے، انگریزی وچ ایسے چلے جاؤ، اردو دے اندر میں خود ترجمہ پڑھیا، برطانیہ کا میں خود اپنی آنکھاں نال پڑھیا اور پڑھ کے گل کر رہے ہیں۔ اے برطانیہ دی حکومت دا آفیشل گزٹ ہے، امریکانہ میں خود پڑھیا، امریکن حکومت دا آفیشل گزٹ ہے۔ ہر سال اندے والیوم نویں ہوندے نے، نویں معلومات اندے وچ ہوندیاں نے۔ میں پڑھیا، سین کڈیا، سین دے اندر سعود فیملی کڈی، انہاں نے لکھیا جی سعود فیملی کویت دے رہن والے سن، ڈاکو سن، بحری جہاز لٹدے سن، بحری قزاق سن، لکھیا بالکل۔ انہاں کیا جدو سلطنت عثمانیہ، آج کل تو جناب ترکی والے بھی ڈرامے بخا کے اپنی تاریخ بخا رہے ہیں نا، وہ اندھنے سے بھی جناب دنیا تے چھائے رہے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ ترکی دی سی، اور انہاں دا آج کل بڑا مشہور ڈرامہ ہویا ارطغرل، میرا ہن سارے ہی ویندے نے انہوں۔ توجہ ذرا اندر وچ بڑی انہاں تاریخ دسی ہے۔ سلطنت عثمانیہ جس لئے قائم ہوئی تے سلطنت عثمانیہ دے اندر ہی عرب دی جڑے سن سارے علاقے اے بھی انہاں دا حصہ سن۔ تے سلطنت عثمانیہ دے خلاف 1913 دے اندر برطانیہ خلاف ہو گیا۔ انہاں آکھیا بھی انہاں نے جرمنی دا ساتھ دیتا، ساڈا ساتھ نہیں دیتا، انہاں نے جناب چرچل دا ساتھ نہیں دیتا، ہٹلر دا ساتھ دیتا۔ اس تو پہلی جنگ عظیم وچ انہاں کیا اس
سلطنت توڑیے انہوں نے مختلف حصیاں دے اندر ویکھیا بھی کتھے کندی کندی حکومت ہے اوتے کیڑے کیڑے گروپ جڑے نے مؤثر نے عرب دے اندر انہوں نے ویکھیا کہ اے جڑے بحری قزاق سعود نے نا سعود دے اندے منڈے اے بڑے لڑاکے تے جنگ جوڑ ہے انہوں نے پیسے دیتے اسلحہ دیتا انہوں نے خود لکھیا ہے انہوں نے کیا برطانیہ دی حکومت نے انہوں نے پیسے دیتے برطانیہ دی حکومت نے انہوں نے اسلحہ دیتا اور انہوں نے کیا کہ تسی عرب تے قبضہ کرو اور برطانیہ دے کہنے تے اے موجودہ حکومت جڑی ایویں نہیں ہے جی امریکہ تے برطانیہ پیچھے جاتی وہ انہوں نے موسم دے آج بھی دیکھو سارے کبھی سعودی عرب نے کیا ہے کہ کشمیر دے اندر جناب ہندو کیوں مسلمان نو مار رہے ہیں آج انہوں نے اسرائیل نو مان کے تے فلسطینیاں دے پیٹ دے اندر چھرا نہیں ماریا ہون انہوں نے 2020 دے اندر دبئی نے تے سارے اسرائیل نو منے کیوں منے ہیں امریکہ تو پچھو آرڈر آیا منو وہ انہوں دا ابا ہے جو کہیں دا ہے من دے رہے وہ انہوں نے لکھیا بھائی اسی لے آتا ہے انہوں پیسے اسی لائے ہیں رقم ساڑھی لگی ہے اسلحہ اسی دیتا ہے انہوں نے اپنی جناب انسائکلوپیڈیا دے اندر لکھیا جدوں دے اے آئے اور انہوں نے کیا سی انہوں نے منتخب ہی اسے نہیں کیتا سی کہ مسلمانہ دے اندر فرقے پیدا کیتے جان مسلمانوں نے آپس دے اندر لڑایا جائے مسلمان ایک دوجے تے کفر دے فتوے لان مسلمان ایک دوجے دے گلے کٹن مسلمان ایک دوجے نو مارن اے ساڈے وال نہ توجہ کرن اے آپس دے اندر لڑن ساری ہسٹری لکھی ہے انہوں نے کہ اسی لے آندا ہے جدو اے آئے انہاں آ کے میلاد ڈک دیتا انہاں ہوتے اعلان کر دیتا سی نبی پاک دا میلاد کرن دینا نہیں 1935 تو پہلے دیکھو صدیوں کو کئی 100 سال تو مکہ پاک دے اندر بھی مدینہ پاک دے اندر بھی ہر سال جدو ربیع الاول دا مہینہ آندا سی ادو اے لائٹاں نہیں سن مشل بردار جلوس مکے تے مدینے دیا گلیاں دے اندر عرب نکال دے سن این جی سٹیج لگ دے سن این جی محفلہ سج دیا سن این جی لنگر پک دے سن این جی احتمام ہندہ سی این جی میلاد بیان ہندہ سی این جی تلاوت ہندی سی ایویں نعت پڑھی جاندی سی ایویں تقریرہ ہندیاں سن ایویں قرآن و حدیث بیان ہندہ سی صدیہ تو ہندہ آ رہا سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستان عالیہ شرک شریف آستان عالیہ شرک شریف این جی جناب تقریرہ ہندیاں سن این جی کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پیش کیتا جاندہ سی 85 سال پہلے حکومت نے اعلان کر دیتا ساریاں مسیطہ مولوی گورنمنٹ تھے انہاں کیا خطبہ بھی کوئی اپنی مرضی نال نہیں دے سکتا جو پچھو ریاض تو لکھیا آئے گا بس انہوں پڑھنا ہے مسئلہ بھی وہی بیان کرنا جڑا حکومت کہے گی جدو انہوں نے سخت قسم دیا پابندیاں لائیاں اوتھوں دے غیور عاشق مسلمان جڑے مومن سن انہاں پھر بھی رسول اللہ دا میلاد چھڑیا اگر بٹ صاحب کہتے پہلے نہ ہوندے نے میں کہ میں ہونا ادھر میں آ رہا میں کہا میں آ رہا الحمدللہ میں خود ہوں بھی جدوں میں جانا کہ کسی نہ کسی میلاد میں اتنے شمولیت کرنا اور یہ نہیں کہ میلاد پاکستانی کر دینے عربی کر دینے انہوں نے بڑے بڑے امیر خاندان فقیہ خاندان بہت بڑا اتوں دا جانیا پچھانیا امیر اے اللہ اجر عظیم دے میاں نصیر صاحب نو انہاں وچ ساؤنڈ چھڈ دیتا تے میں فکر مند ہو گیا میں کہ یار وہ ساؤنڈ بڑا اچھا چلا دے سن انہاں کولوں محفلاں تے ساؤنڈ بھی لوایا کرو انہاں نوں پتہ ساؤنڈ چلانا کیندے اکثر بندے اناڑی ہوندے نے ساؤنڈ بنا لیندے نے آپریٹ کرنا ہی نہیں آتا انہوں یہ نہیں بھی انہوں نے ساؤنڈ وچ کوئی نقص ساؤنڈ ماڑے تو ماڑا بھی ہوے نا تے خطیب نو کدی تنگ کردا نہیں مگر انہوں نے چلاونا ہی نہیں ہوندا اللہ انہوں نے جزا دے وے انہاں دے بھائی حاجی منیر صاحب تواڈے مانگا منڈی دے مدینہ شریف دے اندر ہوندے نے پوچھو انہاں نوں دیگر تواڈے مدینہ پاک بندے اتھوں رہندے ہون گے جدہ دے اندر مکہ پاک دے اندر بٹ صاحب نوں پوچھو مینوں پوچھو انہاں دیاں سخت پابندیاں دے باوجود اہل ایمان نے رسول اللہ دا میلاد کرنا چھڈیا انہوں مسجداں وچ نہیں کرن دیندے لوگ اپنے گھراں وچ کراندے نے
وہ مسجدیں نہیں کرن دیں سختی کر دیں کیونکہ ساری مسجدیں انہوں نے گورنمنٹ کی سرپرستی کرا لیں ہوں لوگ اپنے فارم ہاؤساں تے کرتے ہیں میں انہاں میلاداں دے اندر گیا ایم جی تلاوت ہوئی ایم جی عربی دیاں نعتاں پڑھیاں گئیاں ایم جی عربی خطیباں نے تقریراں کیتیاں ایویں ہی کھڑے ہو کے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب عربی دے جملے نے یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ان کی سلام پڑھے آ گیا ان کی لنگر بھی بڑھے آ گیا ایتے تے اسی چھونے والے چول ونڈنے اوتھے انہاں مندی بنڈی بکرا دی بندی ادھا بکرا ایک جناب پرات دے اتے پاویں ایک بندہ کھا لے اتنا وسیع لنگر اج بھی سارا سال اوتھے میلاد ہوندے نے صرف برطانیہ دے جڑے چمچے تے چیلے نے نا جنہوں نے انگریز رہ کے آیا ہے یہ آئی ایسے گلے سن کہ مسلمانہ دے اندر پابند لڑا دین آپس دے اندر ایک دوجہ کے فتوے لان مسلمان بٹ جان فرقے بن جان اے لڑن ایک دوجہ نو باب مار کے مارن اے انہاں دا ایجنڈا پورا کر رہے نے آج بھی سارے عرب دے اندر جڑے اہل ایمان عرب نے ایم جی نبی پاک دا میلاد کر دے نے تو لوگاں دے دماغ خراب کرنی کہ مکہ پاکے چندہ ہے میں بخانہ ہوتا ہے مدینہ پاکے چندہ ہے جدہ دے اندر ہوندہ ہے دمام دے اندر ہوندہ ہے ریاض دے اندر ہوندہ ہے طائف دے اندر ہوندہ ہے سارے شہران دے اندر میلاد ہوندہ ہے ایڈیاں گورنمنٹ دیاں سخت پابندیاں دے باوجود انہاں لوگاں نے نبی دا میلاد کرنا چھڑیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ عالیہ شرک و شریف آستانہ عالیہ شرک و شریف تو ذرا توجہ کر اسی اے خوشی کرنے کیوں اسی اے اہتمام کرنے کیوں سانو ساڑھے رب نے قرآن جو حکم دیتا ہے کہ خوشیاں مناؤ خوشیاں فرمایا ضرور خوشیاں مناؤ ضرور خوشیاں مناؤ میں قرآن پاک دی آیا مبارکہ خطبے دے اندر تلاوت کی تھی سن ترجمہ اللہ دا قرآن کہندا ہے فرمایا کل آیت دا آغاز ہویا لفظ کل تو اگے حکم ہے کہ سونے آئے حکم دس دے انہوں اور اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر بے شمار حکم دیتے ہیں مگر ہر حکم تو پہلے لفظ کل نہیں کیا حکم سنا دیتا نبی پاک نے صحابہ نو دس دیتا قرآن دی آیت دی شکل آج بھی موجود ہے چند مقام نے جتے حکم بڑا اہم ہے اور خصوصاً حکم ایسا ہے جن دے وچ مسلمان تذبذب دا شکار ہون گے اور انہاں دے اندر دو سوچا پیدا ہون گیاں اوتھے آیت دا آغاز لفظ کل تو ہویا ہے فرمایا سونیا دس انہوں توجہ ذرا جنہیں ایسی نہیں ہے غصے نہ لگے دس ہے انہوں وہ بندہ کہوے نا تو انج پہ کرنا خلط ہے تو فرماتا دس ہے انہوں میں اجازت لئی ہے اللہ فرماتا ہے محبوب دس ہے انہوں بفضل اللہ جدوں میں اللہ انہاں تے فضل کرا وَبِرَحْمَتِهِ تے میں خدا اس مخلوق تے رحمت کرا فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا اے ضرور ضرور فضل ملن تے رحمت ملن تے خوشیاں منایا کرن اللہ کی فرما رہا ہے محبوب انہوں نے دس دے جدوں انہوں نے اللہ دا مل کے بولو میں تو انہوں ہن تک نہیں بلایا تو میں کلہ بولیا تو ہن میری تقریر دے آخری جملے نے ہن میرے نال ذرا تسی بولو تاکہ تو انہوں گل سمجھ آوے محبوب جدو اللہ دا انہوں فضل ملے کی ملے بولو مل کے بولو ذرا پیچھو تک آواز آئے کی ملے اللہ انہوں تے رحمت کرے درمیان دے اندر حرف عطف ہے دو میں مل جانا شرط نہیں پاہمیں فضل ملے پاہمیں رحمت ملے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا انہوں نے قانون دس دیو اللہ دی مرضی دس دیو اللہ دا حکم دس دیو
اس دو تاکیدہ نے اس ضرور خوشی دا اظہار کیتا کرن. انہیں قانون قرآن جا گیا نا اللہ دا فضل ملے تے رحمت ملے تے کی کرنا ہے؟ اچھی بولو کی کرنا ہے؟ مل کے بولو سارے کی کرنا ہے؟ اچھا اسی خوشیاں مناؤنے بھی ہیں. کدی کسی نے اعتراض بھی کیتا بلکہ خود بھی خوشیاں منا دے رہے. مثلا کسی دے گھر اللہ بیٹا دے وے, بیٹا اللہ دا فضل ہے کہ نہیں؟ جڑا جڑا کہندا بیٹا اللہ دا فضل ہے ہاتھ کھڑا کرے. تو اچھی بولو بیٹا اللہ دا فضل ہے کہ نہیں؟ مل کے بولو ذرا جنہوں نہیں بھی ہے اللہ انہوں بھی بیٹا دے وے. ذرا مل کے بولو نا بیٹا اللہ دا فضل ہے کہ نہیں؟ کسی دے گھر پتر ہوئے وہ خوشی دا اظہار کردا ہے کہ نہیں؟ دیگاں پکاوندا ہے کہ نہیں؟ رشتہ دار بلاوندا ہے کہ نہیں؟ مٹھائیاں جناب بنا کے ونڈدا ہے کہ نہیں؟ ونڈدا ہے نا. جناب سجاوٹاں کردا ہے کہ نہیں؟ سیرے لگدے نے کہ نہیں؟ لگدے نے نا. کدی کسی اعتراض کیتا ہے؟ نہیں. بھئی اللہ نے فرمایا ہے بھی میرا فضل ہوگا تو خوشی کرو. اسی کیتی ہے جناب. اللہ رحمت کرے. اے دیکھو اے پاکستان بنیا یہ اللہ کی رحمت ہوئی ہے. اے ملک پاکستان بن گیا 1947 اندر یہ اللہ کی رحمت ہوئی ہے. ورنہ تسی آج بھی دیکھو 2020 دے اندر بھی دلی دے اندر کنے ہزار بندہ انہاں ساڑ کے مار دیتا ہے. غالباً مارچ اپریل دی گل اسی گلاں بھول بڑی جلدی جانے نیٹ تے اجے بھی واقعات موجود نے. تے مارے سارے مسلمان تے مارے ہندوؤں نے تے حکومت دی سرپرستی دے اندر پورے ہندوستان تو ہندو گنڈے مغائے گئے تے انہوں نے کیا گیا مسلمانوں دے سارے محلے ساڑ دیو. کنے محلے جلائے گئے, مسجدوں نو اگ لائی گئی. کیوں؟ مسلمانوں انہوں نے کیا تسی ہندوستان دے شہری ہی نہیں گئے. انہوں نے کیا اسی دے جمعے پلے تھے ساڑھے ابے تھے دادا تھے پردادا تھے. انہوں نے کہا نہیں اسی نہیں مانتے. انہوں نے احتجاج کی تو انہوں نے کہا مارو انہوں جڑا شہریت دا قانون آیا متنازع قانون شہریت دا اج بھی جن دے ہوتے انڈیا دے اندر احتجاج ہو رہے ہیں. انہوں نے مسلمان مارے نے کہ نہیں؟ شہید کیتے نے نا. کتنے مسلمان شہید ہوئے نے. جے سانو الگ ملک نہ ملیا ہوندا تے ایتھے بھی اج ہندو دا غلبہ ہوندا تے ساڈے نال بھی انج ہندو ظلم کردا ہوندا. سانو کاروبار بھی نہ کرن دیندا, ساڈیاں دکاناں بھی ساڑدا, ساڈا راتوں رات جناب اسی کپڑے دی دکان بند کر کے آندے سویرے جاندے ساری سڑی پئی ہوندی پرچا پینا کٹدا تے پھر تہاڈا کی حال ہوندا. اج ہندوستان دے اندر سارا کچھ ہو رہا ہے. کوئی دور دی گل نہیں کر رہا. نال ایتھوں بارڈر کنا ہونا 50 میل نہیں ہونا 50 میل پر انج ہو رہا ہے. اور اتنے جناب مسلمانوں نے آج بھی تشدد دا نشانہ مار پیٹ کنے بندے انہوں مار دیتے. ایک تھان تے انہوں جناب بندہ مار چھڑے ہے تو کہا کیوں ذبح کی تھی. تسی نہیں کر دے نہ کرو. تسی ساریاں تے پابندی تے نہیں لا سکتے. اللہ پاک نے جس جانور نو حلال ساڈے لیے کیتا ہے اسی وہ جانور ذبح کرنا ہے تے کھانا ہے. انہوں نے اس نہیں اور جناب جتی سمیت ویڈیو موجود نے پولیس والا مسجد کے اندر وڑ کے اعلان کر رہے ہیں جن نے کل قربانی والے دن گاں ذبح کی تھی میں سویرے ٹنگ دیاں گا. نیٹ دے اوتے ویڈیو موجود نے. تے پھر پاکستان اللہ دی رحمت ہے کہ نہیں؟ ایتھے امن نال رہ رہے ہیں. ہندو دا تسلط نہیں, ہندو ایتھے غالب نہیں. اے ویکھو ہندو کی کر رہے ہیں مسلماناں دے نال. تے اے پاکستان بنیا کس تاریخ نو؟ 1947 مہینہ کیڑا سی؟ تاریخ کنی سی؟ ہر سال جو 14 اگست آدھی ہے اللہ دی رحمت ملن تے اسی خوشیاں کرنے ہیں کہ نہیں؟ جلوس بھی کڈنے ہیں, چراغاں بھی کرنے ہیں, گورنمنٹ دیاں بلڈنگاں بھی سجدی ہیں. کسی اعتراض کیتا ہے؟ کہندے نے جی اللہ دی رحمت ہوئی ہے. میں کیا بالکل ایک گل تیری سچی ہے. اللہ رحمت کرے, اللہ فضل کرے تے خوشی دا اظہار کرنا چاہیے. اے اللہ دا حکم ہے, قرآن ہے. تو میں کیا آ قرآن نو پوچھنا اللہ دا سب تو بڑا فضل کیڑا ہے تے سب تو بڑی رحمت کیڑی ہے؟ آ قرآن پڑھ 22واں پارہ پڑھ. سبحان اللہ. سورہ احزاب 22ویں پارے دا 3 رکوع پڑھدا پیا جے. فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. سبحان اللہ.
نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ شرک و شریف۔ 7 میرے نبی دیا شانہ بیان کر کے نا اللہ فرماتا ہو غیب دیا خبرہ دینے والے پہلی شان اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ یہ شانہ دے کے تینوں میں کر لیا ہے دوجی شان فرمایا میں جتیاں نے شانہ شاہدن تینوں ساری امت تے گواہ بنا کے بھیجے ہے یعنی تو اپنی ساری امت رو دیکھنا ہے اور قیامت والے دن گواہی دے میں گا کہ تیری امت نے کی کیتا شاہد بنا کے بھیجے ہے مبشرن چوتھی شان تینوں خوشخبری سنان والا اے جنتیاں خوشخبریاں اللہ دی توحید کنے بیان کیتی ہے میرے نبی نے کیتی ہے اور میں تینوں خوشخبریاں سنان والا بنا کے بھیجے ہے شاہدن مبشرن نذیرہ فرمایا ڈر سنان والا بھی بنا کے بھیجیا ہے کہ تو انہوں نے دسیا ہے کہ اے کام چھڑ دیو ورنہ جہنم میں چلو گے وداعیاً اللہ تو لوکانو اللہ وال بلاؤنا ہے کہ اللہ نال ملاؤنا ہے 6ویں شان وسراجم منیرہ تینوں چمکا دین والا آفتاب بنا کے بھیجیا ہے یہ ساریاں شانہ ایسیاں عظیم شانہ نے کہ ایک ایک شان تے گھنٹیاں گفتگو ہو سکتی ہے سارے الگ الگ موضوع ہیں بے شک بے شک بے شک قرآن و حدیث دے اندر انہاں دی بڑی وضاحت ہے مگر میں تواڈے وقت دے پیش نظر میں تفصیل وال نہیں جا رہا فرمایا اے 7 شانہ دا مالک تینوں بنایا ہے وبشر المومنین جڑے ایمان والے نے نا ایمان والے انہاں نوں خوشخبری ہے بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ انہاں دے نال ہو گیا ہے اللہ والو فضلاً کبیرہ اللہ دا سب تو وڈا فضل کی مانا اے محبوب تو اللہ دا سب تو وڈا فضل بن کے اینہ شانہ دا مالک بن کے مومنہ دے اندر آ گیا ہے انہوں خوشخبری دے دے تو اللہ دا سب تو وڈا فضل ہے ان قرآن کہندہ ہے اللہ دا سب تو وڈا فضل رسول اللہ نے میں سورہ احزاب دیا آیتہ پڑھ کے سنائیاں کہ اللہ دی سب تو وڈی رحمت وہ بھی میرے نبی نے سورہ انبیاء 17واں سپارہ 7واں رکوع اٹھا کے دیکھ بڑی مشہور آیت تُسی اکثر رہتے بینراتے بھی لکھتے ہو مسجد اندر بھی لکھی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میرے کل وقت نہیں تو میں ان دی وضاحت کردہ بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں بڑی ذمہ داری نال جنہ دل کردہ میرے نال آکے پیندے تے مناظرہ کر لے فرمایا محبوب میری رحمتاں بڑیاں نے پر ساریاں تو وڈی رحمت تو ہے اس آیت دا ترجمہ ہے سب تو وڈی رحمت ہے اور قرآن کہندہ ہے سب تو وڈا فضل بھی محمد الرسول اللہ سب تو وڈی رحمت بھی محمد الرسول اللہ تے قرآن کہندہ جدو اللہ دا فضل ملے اللہ دی رحمت ملے خوشیاں کریا کرو تے دیگر رحمتاں تے فضل ملن تے خوشیاں کرنے ہیں تے جڑا رحمت بھی سب تو وڈی ہے فضل بھی سب تو وڈا ہے ان دے ملن تے خوشی کرنا تے مالک دا حکم ہے جڑا نہیں کردہ وہ ایمان دی نعمت تو محروم ہے ایمان والے 14 صدیاں تو رسول اللہ دی آمد دیا خوشیاں کر رہے ہیں اور قیامت تک ایمان والے کر دے رہے ہیں یا رسول اللہ حق جاویا زندہ باد جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی 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 دوستان عزیز ساڈا اے سارا اہتمام کرنا اے تمام خوشیاں دا اظہار کرنا اے قرآن و حدیث دے عین مطابق ہے اللہ اور اللہ دی رضا دے عین مطابق ہے اس عمل کرن دے نال قرآن دستا ہے حدیث دستی میرے کو وقت نہیں تو میں دستا کہ نبی پاک دی ولادت تے خوشی کافر نے کی تھی اللہ انہوں بھی اپنی رحمت عطا کی تھی پھر انشاءاللہ اگلا پروگرام میرے ہوندے رہنے نے جو تسی ہوئے تو میں موضوع بیان کروں گا ایک تو اگے بیان کروں گا اللہ پاک
رسول اللہ دے میلاد تے خوشی دا اہتمام اور اظہار کرنے والے نو اپنی رحمت تو کدی محروم نہیں رکھ دے، اللہ راضی ہوندے نے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال تو اہل ایمان خوشیاں کر رہے نے۔ عرب دے اندر بھی 85 سالہ پابندیاں دے باوجود مومن خوشیاں کر رہے نے۔ دنیا دے ہر اسلامی ملک دے اندر، غیر اسلامی ملک دے اندر جتھے بھی کلمہ پڑھنے والے آباد نے، رسول اللہ دے میلاد دیا خوشیاں کر رہے نے۔ انہوں نے پتہ ہے کہ قرآن دستا ہے، حدیث دس دیئے، اے عمل کرنے والا اللہ نو پسند ہے، اللہ انہوں اجر عظیم عطا فرما کے گناہوں تو بچا کے کئی باری جنت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صاحب خانہ دا بڑی محبت، خلوص، عقیدت اور جذبے میلاد پاک دی محفل سجانا قبول فرمائے، اور تسی سارے بڑی محبت، عقیدت اور جذبے نال آئے، اللہ تہاڈا سب دا آنا قبول فرمائے، اور سانو اسی طرح حالت ایمان تے رہندیاں ہویاں رسول اللہ دے میلاد دی خوشیاں کرتے رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ سڑن والے سڑدے رہن، اسی تے اللہ دے رسول نو راضی کرتے رہنا ہے۔ وآخر دعوانا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وأدخلنا الجنة مع الأبرار بحرمة سيد الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. مالک ارض و سما، جو اہتمام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اس عظیم پروگرام دے لئی صاحب خانہ نے کیتا قبول فرما. آمین. اور جتنے نیک عمل لنگر شریف دا اہتمام کیتا گیا، اس محفل پاک دا اہتمام کیتا گیا، قرآن و حدیث دا بیان کیتا گیا، قرآن پاک دی تلاوت کیتی گئی، رسول اللہ دی نعت پڑھی گئی، ان تمام دا ثواب ہدیتاً تحفتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول فرما. آمین. آپ دے وسیلہ جلیلہ الجمیع انبیاء علیہ السلام، جمیع صحابہ کرام و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جمیع اولیاء کرام دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول فرما. آمین. اعلیٰ حضرت شیر ربانی ثانی لسانی و شبیہ شیر ربانی انہاں دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول فرما. آمین. انہاں دے خاندان دے دیگر افراد انہاں دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول فرما. آمین. اور صاحب خانہ یہ سارا اہتمام اپنے والدین دے اصال ثواب دی نیت نال کیتا، اور بابا جی فرزند علی نقشبندی انہاں دے اصال ثواب لئی اہتمام کیتا. خصوصاً انہاں جنہاں دے لئی اہتمام کیتا گیا انہاں دی ارواحانوں اس دا ثواب پہنچا. مالک ارض و سما، جتنے بھی دوست میلاد پاک دی محفل اندر آئے سب دی حاضری قبول فرما. سب دے دلان دی اندر جو نیک اور جائز حاجتاں نے پوریاں فرما. سب نو رزق حلال عطا فرما. سب دے رزق اندر برکت عطا فرما. بیماراں نو شفا عطا فرما. پریشانیاں تکلیفاں مصیبتاں تو نجات عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.